السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں عزیز طلباء؟ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ابھی تک 4 اسباق مکمل کر لیے۔ آج سبق نمبر 5 جس کا نام ہے مزدور کی بانسری ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کے شاعر ہیں میر کاظم علی جمیل مظہری۔ کتاب کھولیے صفحہ نمبر 39، پڑھیے، سوچیے، بولیے۔ بچوں، تم نے دیکھا ہوگا شہر اور گاؤں میں سڑکیں بنتی ہیں، عمارتیں تعمیر کی جاتی ہیں۔ ان سارے مقامات پر کچھ لوگ کام کرتے ہیں، صبح سے شام تک مٹی اٹھاتے ہوئے، سبل سے زمین کھودتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسے لوگ جو یومیہ اجرت پر کام کرتے ہیں مزدور کہلاتے ہیں۔ انگریزی میں انہیں لیبر کہا جاتا ہے۔ مزدوروں کے بغیر سماج یا ملک میں کوئی چیز تعمیر نہیں کی جا سکتی۔ انہی مزدوروں نے مشہور زمانہ اجنتا ایلورا کی مورتیاں، حیدرآباد کا چار مینار، دلی کا لال قلعہ اور آگرہ کا تاج محل اور الہ آباد کا قصر باغ بنایا، جنہیں دیکھنے کے لیے دور دور سے سیاح آتے ہیں، ٹورسٹس۔ تاج محل اور چار مینار کی تعمیر میں سینکڑوں مزدوروں نے کئی سال تک مسلسل کام کرنے کے بعد یہ عمارتیں مکمل ہوئیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان مزدوروں کا احترام کریں۔ بقول شاعر، ایک شاعر کہتے ہیں، کتنا اچھا شعر ہے، ان ہاتھوں کی تعظیم کرو، ان ہاتھوں کی تکریم کرو، ان ہاتھوں کی تعظیم کرو، ان ہاتھوں کی تکریم کرو، دنیا کے چلانے والے ہیں، ان ہاتھوں کو تسلیم کرو۔ چلیے، مدعا کیا ہے، کیوں پڑھانا چاہتے ہیں سبق آپ کو؟ اس سبق کا مقصد طلباء میں محنت کے جذبے کو اجاگر کرنا ہے، محنت کرنے آنا، آرام پسند نہیں ہے۔ محنت کی ضرورت پڑی، جفا کشی کی تو محنت کرنے کی عادت ہو جانا چاہیے۔ آدمی مایوس ہو کے گھر میں نہیں بیٹھنا چاہیے، اور محنت سے جی نہ چرانے کی تلقین کرنا ہے۔ یہ کبھی بھی محنت کرنے سے جی نہیں چرانا، السی پنا نہیں کرنا، عیدی پنا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، لیزی پنا نہیں کرنا، محنت کرنا۔ جو کام کہا جائے وہ کام کر لیے، پڑھنا ہے تو پڑھ لیے، ریڈنگ کرنا ہے ریڈنگ کر لیے، رائٹنگ کرنا ہے رائٹنگ کر لیے، کلاس ورک دیے کمپلیٹ کر لیے، ہوم ورک دیے کمپلیٹ کر لیے، پروجیکٹ دیے وہ کمپلیٹ کر لیے، ریفلیکشن دیے کمپلیٹ کر لیے، وقت ان ٹائم، ٹھیک ہے۔ ہر کام جو ہے وقت کے اندر، جو وقت دیا جائے ڈیڈ لائن، اس سے پہلے کام ہم نے مکمل کر کے دینی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے، ماشاءاللہ۔ اور یہ کہاں سے لی گئی نظم ہے؟ یہ نظم جمیل مظہری کے مجموعہ کلام فکر جمیل سے لی گئی ہے۔ کہاں سے؟ فکر جمیل سے۔ دیکھ لیجئے، میں پڑھ رہا ہوں۔ ہم سے بازار کی رونق ہے، ہم سے بازار کی رونق ہے، ہم سے چہروں کی لالی ہے۔ یہ جو بازار ہیں، یہ جو شہروں میں، سٹیز میں مارکیٹس ہیں، مالز ہیں، جی، بڑے بڑے کمپلیکس ہیں، یہ جو چوڑی چوڑی روڈ ہیں، فلائی اوورس ہیں، جی، یہ جو کناروں پر جو ہے بڑے بڑے اپارٹمنٹس ہیں یا فلیٹس ہیں بڑے بڑے کھڑے ہوئے ہیں، یہ سب کن کی بدولت ہے؟ مزدوروں کے۔ ہم سے بازار کی رونق ہے، بنانے والے کون ہیں؟ وہ مزدوری تو جفا کش۔ ہم سے چہروں کی لالی ہے، آپ کے چہروں پہ جو مسکراہٹ ہے، جو خوبصورتی ہے، وہ سب ہم سے ہے۔ جلتا ہے ہمارے دل کا دیا، دل کا دیا، ہمارے دل کا جو ہے جو دیا جلتا ہے، دنیا کی سبھا اجیالی ہے، دنیا کی ساری اجالی روشنی دنیا کی ہمارے ہی سے ہے، ہمارے دل کے دیا سے۔ دولت کی سیوا کرتے ہیں ٹھکرائے ہوئے دولت کے، ٹھکرائے ہوئے دولت کے، دولت مند لوگ جن کو ٹھکراتے ہیں ہم، پھر ہم کس کی سیوا کرتے ہیں؟ دولت مندوں کی سیوا کرتے ہیں۔ مزدور ہیں ہم، مزدور ہیں ہم، سوتیلے بیٹے قسمت کے۔ ہم مزدور ہیں بابا، ہم مزدور ہیں، قسمت کے سوتیلے بیٹے ہیں ہم۔ ایسا لگتا ہے کہ قسمت کے اوریجنل بیٹے تو وہ ہیں، سگے بیٹے جو آرام سے، عائش آرام سے جو ہے یہ اے سی میں رہتے ہیں، بڑے بڑے بستروں پہ سوتے ہیں، نرم نرم گدوں پہ سوتے ہیں، اور ہم ایسے لگتے ہیں قسمت کے ہم سوتیلے بیٹے ہیں۔ سونے کو چٹائی تک بھی نہیں، ہم ذات کے اتنے ہیٹے ہیں، اتنے کمزور ہیں، ذات کے جو ہے اتنے دور ہیں کہ ہم کو سونے کو چٹائی بھی نہیں ہے۔ یہ سیجوں پر سونے والے شاید بھگوان کے بیٹے ہیں، یہ نرم نرم گدوں پر، آرام آرام بستروں پر جو سوتے ہیں، ایسا لگتا ہے شاید یہ بھگوان کے بیٹے ہیں۔ بازار تمدن بھی ان کا،
تہذیب و تمدن کا بازار بھی ان کا، دنیا سیاست بھی ان کی، سیاسی دنیا بھی ان کی، پولیٹیکل ورلڈ، مذہب کا ادارہ بھی ان کا، مذہب کا ادارہ بھی ان کا، یہ بلڈنگ ادارہ، دنیا، عادل کی عدالت بھی ان کی، عادل کی عدالت، کورٹ، انصاف کی، پابند ہمیں کرنے کے لیے 100 راہیں نکالی جاتی ہیں، سب حکم ان کا چلتا، ان کے لیے سب ٹھیک ہے، اور پابند کرنے کے لیے ہمارے اوپر 100 راستے نکالے جاتے ہیں، قانون بنائے جاتے ہیں، زنجیریں ڈھالی جاتی ہیں، پھر بھی آغاز کی شوخی میں انجام دکھائی دیتا ہے، کیا کرے اس کے باوجود بھی جو ہے ہر جو ہے آغاز کے ساتھ انجام ہمیں نظر آتا ہے۔ ہم چپ ہیں لیکن فطرت کا انصاف دکھائی دیتا ہے، ہم ابھی تک خاموشی ہیں، منہ مارے ہیں جی، بس خاموشی رہے ہیں، لیکن اب فطرت کا انصاف دکھائی دیتا ہے، اللہ کا انصاف دکھائی دے رہا ہے۔ یہ احساس خودی مظلوموں کا اب چونک کر کروٹ لیتا ہے، مظلوموں کا احساس جو اب اجاگر ہونے لگا ہے، یہ احساس خودی مظلوموں کا اب چونک کر کروٹ لیتا ہے، جو وقت کے آنے والا ہے دل اس کی آہٹ لیتا ہے، جو آنے والا وقت ہے بھوشیہ میں، آگے میں، مستقبل میں، اس کی آہٹ محسوس کر رہا ہے۔ طوفان کی لہریں جاگ اٹھیں سو کر اپنے گہوارے سے، طوفان جاگ اٹھیں جی، طوفان کی لہریں اب جاگ کے اٹھ رہے ہیں اپنی گہوارے سے، نیند کی جگہ سے۔ کچھ تنکے شوخی کرتے ہیں سیلاب کے سرکش دھارے سے، کچھ تنکے شوخی کرتے ہیں سیلاب کے سرکش دھاروں سے، جو سیلاب کے سرکش دھارے آتے ہیں ان کی بغاوت کر رہے ہیں، یعنی اب مزدور بھی بغاوت پر اتر آئے ہیں، اب زیادہ دن نہیں چلے گئے یہ دولت مندوں کا ظلم۔ مندیل سروں سے گرتی ہے، مندیل بول تو رومال جو سر پہ باندھتے ہیں نا وہ لوگ، تولیہ، وہ مندیل سر سے گرتی ہے، پاؤں سے روندی جاتی ہے، پیروں کے نیچے آ جاتی ہے، کچلی جاتی ہے، سینے میں گھٹاؤں کے بجلی بے چین ہے کوندی جاتی ہے، سینے میں جو درد ہے بجلی اور جو خوف ہے، جو غصہ ہے، وہ بے چینی اس کو بھی روندی جاتی ہے۔ منظر کی کدورت دھوئے گی، منظر کی کدورت، نفرت، کدورت بولے تو نفرت، منظر کی کدورت دھوئے گی، دھرتی کی پیاس بجھائے گی، یعنی اب مظلوموں کا وقت آئے گا، مزدوروں کا وقت آئے گا، مزدور بغاوت کریں گے، ان کے پاس بھی پیسہ آئے گا، وہ لوگ بھی کھڑے ہو جائیں گے اپنے حق کے لیے، اور وہ بھی آسودہ حال نظر آئیں گے فیوچر میں، وہ ابھی دکھ رہا ہے ہم کو۔ موسم کے اشارے کہتے ہیں یہ بدلی کچھ برسائے گی، موسم کے اشارے کہتے ہیں یہ بدلی یعنی بادل کچھ برسائے گی، یہ ابر جو گھر کر آتا ہے، یہ ابر جو گھر کر آتا ہے، دبا کے آتا ہے، گر آج نہیں کل برسے گا، آج نہیں تو کل برسے گا، سب کھیت ہرے ہو جائیں گے جب ٹوٹ کے بادل برسے گا، جب ٹوٹ کے بادل برسے گا سب کھیت ہرے ہو جائیں گے۔ اب فکر مت کرو، مظلوموں کا بھی وقت آ جا رہا ہے، اور وہ لوگ بھی کروٹ لے رہے ہیں، وہ لوگ بھی بغاوت پہ اترائے ہیں، وہ بھی اپنی محنت کا حق مانگ رہے ہیں۔ شاعر کا تعارف یہ رہا سبق، جس میں جو ہے مزدوروں کی جفا کشی، مزدوروں کی محنت، جو دھوپوں میں، چھاؤں میں، بارش میں، ہر چیز میں جو ہے رہتے ہوئے وہ اپنی محنت کرتے ہیں، صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں۔ یہ تو معمولی محنت ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، پہلے زمانے میں 10-10 سال، 20-20 سال ایک ہی جگہ ایک ہی کام کرتے تھے مزدور، جیسے تاج محل ہے اور چار مینار ہے، ٹھیک ہے، اور کیا کہتے ہیں لال قلعہ ہے، جامع مسجد ہے، مکہ مسجد ہے، اس طریقے سے لمبے لمبے عرصے تک کام کیا جاتا تھا اور کم مزدوری دی جاتی تھی ان لوگوں کو۔ شاعر کا تعارف، سید کاظم علی نام، جمیل مظہری تخلص تھا، جمیل مظہری کے نام سے مشہور ہیں۔ 1904 سہارنپور بہار میں پیدا ہوئے۔ مدرسہ عالیہ کلکتہ اور سینٹ زیویر کالج میں تعلیم پائی۔ 1931 میں ایم.اے کیا، صحافت اور سرکاری ملازمت سے وابستہ رہے، آزادی کی جدوجہد میں حصہ لیا اور جیل گئے۔ آخر میں پٹنہ کالج میں اردو کے پروفیسر ہو گئے۔ 1974 میں انہیں غالب ایوارڈ سے نوازا گیا۔ 23 جولائی 1980 کو مظفر پور میں ان کا انتقال ہوا۔
जमील मजहरी किसी सिन्फ में बंद न थे, हर सिन्फ में उनका कलाम मिलता है। वो कौम परस्त, इंसानियत दोस्त और तरक्की पसंद शायर थे। आज़ादी की तहरीक से मुतासिर होकर उन्होंने बड़ी खूबसूरत और जानदार नज़में कही थीं। इनके यहाँ फ़न्नी तकाज़ों का बड़ा एहतराम मिलता है। शायरी में इन्हें हज़रत वहशत कलकत्तवी से तलम्मुस था। इनके कलाम के मजमूए नक्श जमील और फ़िक्र जमील बहुत मकबूल हुए। सिन्फ की तारीफ देख लीजिए, सफ़ा 41 में ही। नज़म के लग़वी माने धागे में मोती पिरोना है। ये अच्छे से याद कर लेना, इससे पहले भी आया था कि नज़म के लग़वी माने हैं धागे में मोती पिरोना। इस्तिलाह शेर में किसी एक मौजू पर अशार को मुनज़्ज़म करने का नाम नज़्म है। नज़्म के तमाम अशार एक दूसरे से धागे में मोती की तरह मुनज़्ज़म मरबूत होते हैं, इसीलिए इसको नज़्म कहते हैं। समझ रहे आप? ये खुलासा, अब जो मैंने नज़्म पढ़ के आपको जो है मुख्तसर से समझाया, उसका खुलासा देखिए, समरी। जमील मजहरी एक तरक्की पसंद शायर थे। इस नज़्म में गरीब और मेहनत कश तबके की नुमाइंदगी करते हुए कहते हैं कि मजदूर व मेहनत कश तबके की वजह से ही इस दुनिया में रौनक है। ये जो रौनक है ये मजदूर तबके की वजह से है। अगर वो लोग मेहनत नहीं करते तो पैसे वाले पैसे रखे रहेंगे, काम तो होता नहीं उनसे, तो काम करने वाले नहीं रहेंगे तो बिल्डिंगें कैसे खड़ी हो जाएंगी। मेहनत कश तबके की वजह से ही इस दुनिया में रोशनी है। ये मजदूर दौलतमंदों की खिदमत करते हैं और ऐसा मालूम होता है कि ये किस्मत के सौतेले बेटे हैं। इनको सोने के लिए एक चटाई तक मुयस्सर नहीं, लेकिन ये दौलतमंद जो आलीशान महलों में नरम नरम बिस्तरों पर सोते हैं वो शायद भगवान के बेटे हैं। इसीलिए तर्ज मुआशरत पर भी उन्हीं का कब्जा है और सियासत की दुनिया भी उन्हीं की है। मजहब के इदारों पर भी उन्हीं का कब्जा है, जो मदरसे हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी, सारे। अदालत भी उन्हीं की है। इन गरीबों को पाबंद करने के लिए तरह तरह के कानून बनाए जाते हैं और उन्हें कैद रखने के लिए जंजीरें बनाई जाती हैं, जेल खाने वगैरह। ये सब गरीबों के लिए है, मालदारों के लिए नहीं है। लेकिन ये सब अब खत्म होने वाला है, क्योंकि हर आगाज का एक अंजाम होता है, समझे? हर स्टार्टिंग का एक एंड होता है। ये मजदूर अगरचे के चुप हैं, लेकिन अब फितरत के इंसाफ का वक्त आ गया। मजदूर खामोश है, लेकिन फितरत के इंसाफ का वक्त आ गया है, क्योंकि अब मजलूम जाग गए हैं और उनमें एहसास खुदी का जज्बा जाग गया है। अब ये मजदूर भी अलम बगावत बुलंद करना शुरू कर चुके हैं। बगावत बुलंद कर दिया, अलम बोले तो झंडा, फ्लैग, यानी अपना हक मांगना शुरू कर चुके हैं। अब वो वक्त आने वाला है कि सरमायादार आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगे। एक नया इनकलाब आने वाला है। ये इनकलाब तमाम नाइंसाफियों को खत्म करके एक नया समाज बनाने की तरफ आगे बढ़ रहा है। और जब ये इनकलाब आएगा तो तमाम गरीबी आसूदा हाल हो जाएंगे, खुशहाल हो जाएंगे। समझ में आया? चलिए, इसलिए आपसे यही कहना है कि मजदूरों की भी कदर कीजिए। ऐसा ना हो कि काम करने वालों को बिल्कुल छोटा समझे, वो काम पे ना आए तो फिर अपना हाल बहुत बुरा हो जाएगा। समझ गए? चलिए, अल्लाह हाफिज।